اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹرو ون کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد صمدانی۔ 12 ربیع الاول کا یہی پرنور مہینہ تھا اور صبح صادق کی نورانی ساعتیں تھیں۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا بس پھیلنے ہی والا تھا جب مکے کے سردار سیدنا عبد المطلب کے سادہ سے مکان میں ابدی ساعتوں اور مسرتوں کا وہ نور چمکا جس سے تمام کائنات کو منور کر دیا۔ آپ عبداللہ کی آنکھوں کے نور ہیں، آپ آمنہ کے سرور ہیں، عبد المطلب کی چاہت کا مرکز ہیں، ابو طالب کی عقیدت کا محور ہیں، حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم اس نبی کی ولادت کا مہینہ منا رہے ہیں جن کی خوشی اس ماہ مبارک میں ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد ہے اور یہ ٹرانسمیشن خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے۔ اور آج بلا تاخیر جو ہے میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی جانب، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی نمائندہ متحرک تنظیم ہیں جو اسکولز کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے بہت ہی پیارا ادارہ ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں، جو ڈائریکٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر پرنسپل الصفا اکیڈمی پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اندر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ایک ہمارا نعت کا سیگمنٹ بھی ہوگا جس کا نام ہے واہ واہ صلی اللہ، اور اس میں جو ججمنٹ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد جواد شروانی صاحب، آپ کو بہت بہت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے نعت بھی سنیں گے انہی کی آواز میں انشاءاللہ تعالی۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وسیع گرامر اسکول کے اور وسیع نعت اکیڈمی کے بھی ہیں، وسیع احمد اویسی صاحب، اور اب ایز اے انفارمیشن سیکریٹری جو ہے وہ وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ایک اور شخصیت ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب جو ایگزیکٹو ممبر ہیں وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے، سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جو وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں پروفیسر محمد عامر بیگ صاحب۔ عامر بیگ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ واٹ از یور ایجنڈا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں میٹرو ون ٹیلی ویژن اور اس کی پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اپنے بہاف پر، اپنی پوری ایگزیکٹو ممبرس کی ٹیم کی طرف سے، کہ آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ نعت کمپٹیشن کا مقابلہ منعقد کروایا، اور ہمارے بچوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر سکیں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی حج تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کی امتی ہونے کی تمنائیں اور دعائیں دیگر انبیاء اور رسول کرتے چلے آئے۔ اور میں اپنی جانب سے بھی اور ہمارے تمام ایگزیکٹو ممبرس کی جانب سے پورے عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ اور اب جو آپ کا سوال ہے وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ایجنڈے کے حوالے سے، پالیسیز آپ کی کیا ہیں؟ دراصل وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں، کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ہم مل کر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکیں۔ دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز کو یکساں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق رجسٹریشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق ریکگنیشن سے ہو، یا ہم نصابی سرگرمیوں سے ہو، اس حوالے سے بھی مشترکہ جد و جہد کی جائے، اور تمام پرائیویٹ اسکولز جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ مل کر اس حوالے سے تمام مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ
ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو آرگنائز کریں، تاکہ ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہنی، جسمانی اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط بن سکیں۔ ٹھیک ہے سر، اس میں لیکن آپ کا ایک پوائنٹ ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بات کی کہ ہم رجسٹریشن سے مطلب اسٹارٹ لیتے ہیں، ان کی رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں، مطلب ٹل ایگزیکیوشن آپ ورک کرتے ہیں۔ از دس بٹوین کہ اس کے اندر جو ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن سسٹم میں جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کمی وہ ہے کورس، یعنی کورس اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنا پیچھے چل رہے ہیں، اور ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے ان اسپیشلی پرائیویٹ اسکولس کے اندر ہمیں وہ نہیں پڑھایا جا رہا جو دنیا ہم سے ایک آگے چل رہی ہے۔ تو آپ کیا کورسز کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں، کورس آؤٹ لائنس کے اوپر، ٹاپکس کے اوپر، کہ ہمیں کیا نیو چیزیں لینی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے ایک نیشنل کریکولم موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک نیشنل کریکولم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، اور اس میں تمام پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن سے رائے بھی لی گئی، اور کافی حد تک جو ہمارے جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ٹھیک ہے، ان کو وہ فالو کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا نصاب اپنے اسکولوں میں متعارف کرائیں، چاہے وہ کوئی بھی پبلشر ہو، لیکن وہ ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے اس کی جو ایمس اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ سر دیر از اے فالو اور امپلیمنٹیشن، بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ ہمارے یہاں فالو سب کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہمارے اس کورس میں نہیں ہوتا۔ ہاں حالانکہ اگر آپ فیڈرل بورڈ کا ایک کورس آؤٹ لائن دیکھیں تو دیر از ویری ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو دی پرائیویٹ ایسوسیشنس۔ تو آئی تھنک کہ آپ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ جو ہے نا وہ کوئی نصاب متعین کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے، نصاب تو ظاہر گورنمنٹ، لیکن آپ مشورہ تو دیتے ہوں گے نا، ایز اے سجیشنس تو کام کرتے ہوں گے نا، پھر وہ آپ پالیسی بنا کے دیتے ہوں گے، وہ آگے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوں گے، تو یہ تو چیزیں ہوتی ہوں گی۔ گورنمنٹ کی جب پالیسیز آتی ہیں تو اگر اس میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے نصاب تعلیم یا ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں تعلیم کے اس سے مماثلت نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس کے حوالے سے اور اگر وہ چیز دینی لحاظ سے ہو تو وہ زیادہ بھی اہم ہے، اور یہی چیز ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ اب ہونی چاہیے۔ میں یہیں پہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن ان سے پہلے میں ڈاکٹر ریاض علیمی صاحب کے سے جو ہے نا وہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کو آپ بتائیے گا کہ کیا اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے طلباء کے اندر عشق رسول کی شمع روشن ہو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف اسکولز کے اندر وہ ایونٹ بھی ہیں جو میں اگر بتاؤں کہ نہیں بھی ہونے چاہیے لیکن وہ بھی ہوتے ہیں، بیکاز ہم پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو اسلامک ایونٹس ہیں جس کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم کہ ہمارا جو یہ ایونٹ آ رہا ہے ربیع الاول یہ ہے کیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں کردار اسکولز کا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا پروگرام میں شرکت کا۔ آپ کا جو سوال ہے یقیناً ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے دیکھیں، جو مختلف ایونٹس آتے ہیں، نیشنل ایونٹس آتے ہیں اور بھی مختلف ایونٹس آتے ہیں جو کلرز ڈے وغیرہ مناتے ہیں، ان سب میں ہم نے سب جو ہے نا اخلاقیات کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ بالکل بہترین، بہت ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، اور جو اسلامک ایونٹس آتے ہیں ان کو ہم بالکل ایسے گزار دیتے ہیں جیسے ہمارا نعوذ باللہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل چیدہ جو اسکولز ہوتے ہیں وہ ان ایونٹس پر باقاعدہ پروگرامز کرتے ہیں، بچوں میں شعور دیتے ہیں، اور اس حوالے سے پروگرام کر کے بچوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ایک چیز بتائی جانی وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں بچے انوالو ہوں، اس کو ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اس کا کام کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسکولس کے حوالے سے میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر بالخصوص کہ انہیں اتنا تو کم سے کم بتایا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انہیں بتائی جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انداز آپ کا کیا تھا، آپ کی سنت مبارکہ بتائی جائے، چند چھوٹی چھوٹی احادیث بچوں کو وہ روزانہ اگر ایک جملے کی حدیث اگر ٹیچر بتائے بچے کو اور بچہ اسے یاد کر لے اور اس پر عمل کر لے، تو سمجھ لیں کہ کتنا بڑا آپ جو ہے بہت بڑی امپلیٹیشن آپ کر لیں گے اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل پانی پینے کا طریقہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے۔ اگر وہ پانی پینے کا طریقہ ہم بچوں کو صرف اسی طرح بتائیں گے، ممکن ہے بہت سے بچے اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر وہی ٹیچر کلاس میں ایک گلاس پانی منگوائے اور اسے بالکل سنت طریقے سے پی کر دکھائے، تو یقیناً بچے اس کو جا کے گھر میں پریکٹس کریں گے، اور اس طرح سنت ان کے اندر آ جائے گی کہ وہ اس طرح سنت کا طریقہ ان کے اندر آ جائے گا، وہ اس کو عمل کر سکیں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر
ہم نے جو ایک نعت کمپٹیشن کا پروگرام رکھا ہے، اس میں کوئز کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب مختص کر لیا جائے کہ آپ کی ہجرت سے پہلے کا یا ہجرت کے بعد کا ایک کچھ سوالات ترتیب دے دیے جائیں اور ان کو بچوں کو دے دیا جائے کہ انہیں یاد کریں. یاد کرنے کے بعد کچھ ٹیمز بنا کر ان کے درمیان مقابلہ کرایا جائے اور جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے. تو یہ بچے شوق میں کھیل میں جو ہے اس کو بہت اچھے انداز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ سکیں گے. تو ہمیں اخلاقیات کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بچوں کو یہ زیادہ سے زیادہ سکھانا چاہیے. یہ جو بات انہوں نے کہی نا، یہ بہت پیاری بات ہے. اور اس میں ایک بات میں نے نوٹ کی، جو آپ نے سرکار کے جو ہے نا پانی پینے کی جو سنت ہے وہ بتائی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تھی نا، تو اس کو ایز اے گرافیکلی شو آف کیا جاتا تھا بچوں کے لیے، کیونکہ ایک میمورائز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب ان کو آپ کسی گرافیکلی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے کارٹونز بنتے ہیں اسلامک جس کے اندر باقاعدہ ایک لیسن ہوتا ہے، ایک اسٹوری ہوتی ہے. جب وہ ایک بچہ، آپ اس کو وربلی کوئی چیز یاد کرانا چاہ رہے ہو نا، بٹ وہ اس کو میمورائز نہیں کر سکتا، بٹ جب وہ اس کو ایسا گرافیکلی کانٹینٹ دیکھتا ہے تو وہ ایزیلی اس کو میمورائز کر لیتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں. تو اگر ہم یہ ورکنگ بھی شروع کر دیں اور پھر ان کو وہ چیزیں دکھائی جائیں، دیکھتے تو ہیں ہی ہے نا. یوٹیوب کون نہیں یوز کرتا؟ گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے بچہ رو رہا ہے، امی نے جو ان کو کارٹون لگا کے دے دیے. لیکن اگر اس کی جگہ پہ یہ ان کو وہ چیز دکھائیں جس میں ایک لیسن ہو، کوئی سبق ہو، کوئی سیکھ سکیں، جس پر عمل کر سکیں، جو ان کے لیے آگے کے لیے فائدہ مند ہو. فضول چیز نہ ہو کہ وہ وقت ضائع کریں. جو چیز بچہ دیکھے گا وہی عمل کرے گا. اور یہ جو ہمارے تو ملک میں اللہ کا شکر ہے ایک ایسا ٹرینڈ ہے نا کہ جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے نا تو فوراً اعلان ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے نا عام تعطیل ہوگی. تو دیئر از نو عام تعطیل. آپ اس دن جو ہے ایسے پروگرام منعقد کریں جو سرکار کی سیرت کے اوپر ہوں، تاکہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. یقین کریں، آپ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال لیں. آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، کافی سارے پرابلمز ایسے ہی سالو ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے سر آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. میں جو ہے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاؤں گا، جو ہمارے نعتیہ مقابلہ ہے واہ واہ صلی علی، اور جس میں ہمارے جو جج ہیں وہ اسد جواد شروانی صاحب ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کی آواز میں سرکار کی جو ہے نا ثناخوانی سنیں گے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ سرکار کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میرے بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے،
उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी सनाखानी हुजूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। और इस शेर में इन्होंने जो है, हम जो है ना पहले तो एक ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेट्रो वन की खसूसी ट्रांसमिशन रबीउल अव्वल की, जिसका नाम है आमद खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिला ताख़ीर हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वाह वाह सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे साथ मौजूद हैं जो आज नातिया मुकाबले में हमारे साथ जो है बच्चे मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले अल अज़हर एकेडमी से हमारे साथ रुखसार मौजूद हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मेरे पल्ले परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। दवावां रल करो सईयो, मेरा मुर्शद ना रुस जावे। दवावां रल करो सईयो, मेरा मुर्शद ना रुस जावे। जिना दे मुर्शद रुस जांदे, जिना दे मुर्शद रुस जांदे, ओ जिउंदे जी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत ही प्यारी जो है ना वो सनाखानी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो बच्चियाँ ना कि मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ से हैं। अल अज़हर अकेडमी से जो है वो ये रुखसार थी हमारे पास। और ये जब सनाखानी करती हैं ना, आपको वो वक्त याद होगा कि जब सरकार की विलादत हुई थी तो नज्जार के आला घराने की जो बच्चियाँ थी वो भी गीत गा रही थी। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। तो ये सनाखानी जो है ये चलती रहेगी हमारे साथ। जो है एक और असुफ़ा एकेडमी से जो है वो नबीहा खान मौजूद हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। तमन्ना मुद्दतों से है, जमाले मुस्तफ़ा देखूं,
امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام. اور نبیہہ جب ثناخوانی کر رہی تھی تو انہوں نے ایک شعر بولا کہ امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں. ہم جب ثناخوانی کرتے ہیں نا تو ثناخوانی کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. تو جب تک آپ نبی کو نہیں سمجھیں گے نا تب تک آپ اللہ تک بھی نہیں جائیں گے. اور میں بلا تاخیر جو ہے ہمارے پاس ایک اور نور پبلک اسکول اکیڈمی سے جو ہے ہیرا راشد ہے ہمارے ساتھ. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا قبر میں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا
لگا یا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں ہیرا راشد جو نور پبلک اسکول اکیڈمی سے یہاں پہ تشریف لائیں تھی اور بہت ہی اپنی جو ہے نا ثنا خوانی بیان کر رہی تھیں بہت ہی اچھے انداز سے۔ میں بلا تاخیر جو ہے اپنے جو باقی بچے ہیں الازہر اسکول سے ہمارے ساتھ یہاں پہ عمار خان موجود ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی شان میں جو ہے وہ ثنا خوانی پیش کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تھے عمار خان اور ان کی نعت سن کے نا انہوں نے اپنے نعت میں جو ہے وہ علم نشرح کا ذکر کیا، سورہ علم نشرح، تو اس میں جو ہے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نور پبلک اسکول سے غلام مصطفیٰ جو بہت ہی چھوٹے ہیں بہت ہی کم سن ہیں، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی شان میں عطیہ نعت پیش کریں۔ سحر کو بہت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ اردو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ ہے
انس جاں سربر کونین سلطان عرب شاہی عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہی امم تم نے دیکھا ہے جاؤ بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بہت ہی کم سن سنخات ہے غلام مصطفیٰ جو نور پبلک اسکول سے یہاں پہ تشریف لائے تھے. میرے ساتھ میر خان موجود ہیں جو الصفا اکیڈمی سے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ کی سرکار کی شان میں ہدیانات پیش کریں. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ ہے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے. جنت بھی انہیں کی ہے کوثر بھی انہیں کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یاروں ہے دونوں جہاں یاروں جاگیر محمد دیو کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. اللہ. اور بلا تاخیر جو ہے یہاں پہ پہلے تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اسد جواد شیروانی صاحب جو جج کر رہے ہیں. ہم پوچھیں گے کہ کس نے کیسا پڑھا. یہاں تک کے سیگمنٹ کا اختتام ہو جاتا ہے. واپس آتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ کو آمد ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. بلا تاخیر میں اپنے ججز کی طرف جاؤں گا. اسد جواد شیروانی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آپ بتائیں کہ جو بچوں نے ثناخوانی کی اس کے حوالے سے بھی بتائیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں پوزیشنز کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بچوں نے اپنی اپنی جگہوں پر بہترین انداز میں حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کا شرف حاصل کیا. بے شک ہم نے ان کے مجموعی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں کلام کا انتخاب, تلفظ کی ادائیگی, لحن, انترا اور استائی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے کو ترتیب دیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم گرلز کی جانب آتے ہیں. ٹھیک ہے. گرلز میں 3 اسکول مقابلے میں شریک تھے. جی. ان تینوں میں سے 3rd پوزیشن جو ہے وہ الحضر اکیڈمی کی رخسار نے حاصل کی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. رخسار. ٹھیک ہے.
सेकंड पोजीशन नूर पब्लिक स्कूल से हिरा राशिद ने हासिल की माशाल्लाह। और फर्स्ट पोजीशन असुफा एकेडमी की नबीहा खान। ठीक ठीक। इसी के साथ साथ बॉयज़ की तरफ आ जाते हैं। बॉयज़ में भी कंपटीशन काफ़ी जो है वो सख्त था। इनमें थर्ड पोजीशन जो ली है अल अज़हर एकेडमी से अम्मार खान ने ली है, और सेकंड पोजीशन नूर पब्लिक स्कूल से गुलाम मुस्तफ़ा ने हासिल की, माशाल्लाह। और फर्स्ट पोजीशन बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने नात को पेश किया असुफा एकेडमी से मीर रज़ा ने हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये नात का जो है ना वो हमारा कंपटीशन चल रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद आमिर बेग साहब, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आदाब नात के हवाले से बयान कर दें कि नात जब इंसान पढ़ता है तो किन किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। असल में ये जो नात ख़्वानी है ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका आगाज़ किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी मौजूदगी के अंदर खड़े होकर जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात ख़्वानी किया करते थे। और नात ख़्वानी का मकसद अहले ईमान के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क को फ़रोज़ा करना है। आजकल जो हमारे यहाँ महाफिल नात मुनक़िद होती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नात ख़्वानी के आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मिसाल के तौर पे नात ख़्वान जब नात पढ़ रहा होता है तो लोग सामने बैठकर जो है दोनों हाथ हिला कर जो है जिस्म को हरकत दे रहे होते हैं, या नात ख़्वानी के ऊपर जो है वो लोग आकर नोट निछावर कर रहे होते हैं। तो इससे जो नात की महफ़िल है उसके आदाब जो हैं वो मुतासिर होते हैं, और जो उसकी जो रूहानियत है नात की महफ़िल की उसका ख़ात्मा हो जाता है। तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम लोगों के अंदर नात की महफ़िल के आदाब जो हैं उसको उजागर करें कि इस महफ़िल के क्या आदाब होते हैं, किस तरह हमें अदब के साथ बैठना है। सहाबा कराम का मामूल ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात इरशाद फरमाते थे तो इस तरह बैठते थे अदब के साथ कि परिंदे आकर उनके सर पर बैठ जाते थे और उनको इसका एहसास भी नहीं होता था। तो जिस महफ़िल के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान हो रही हो, आपका मुबारक ज़िक्र हो रहा हो, और वहाँ पर फिर दोनों हाथ हिला कर जो है इस तरह की हरकतें करना जो आम तौर पे रक़्स व सुरूर की महफ़िल में होती हैं, या इस तरह नोट निछावर करना जो बिल्कुल ही नात की अदाब के ख़िलाफ़ है, तो इससे मुकम्मल तौर पर जो है नात ख़्वानी की रूह जो है वो ख़राब हो जाती है। आपने बहुत प्यारा जवाब दिया, और इसमें जो आपने पॉइंट बताया ना कि नोट निछावर करना, माज़अल्लाह मैं तो ये कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने इसको पेशा भी बना लिया है। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, पैशन और प्रोफेशन। मैं ये समझता हूँ कि जब आप नात ख़्वानी कर रहे हो ना तो आपके अंदर दीन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि आप एक कारी, एक मुफ्ती भी होने चाहिए हो। फिर उसके बाद जब तो माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए, और फिर जब वो आके सनाखानी करते हैं तो फिर बात ही एक अलग होती है। यहाँ पे जो है हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नेल्सन्स पेंट, घर रंग ज़िंदगी का, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सेकेंडली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रॉपर्टी बैंक। अच्छा, यहाँ पे मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। वो लोग जो कई सालों से अपना घर नहीं कर पाए, या जो किराए के घरों में रहते हैं, लेकिन किराए के घरों में रहते हुए भी इतनी बचत नहीं हो पाती कि वो अपनी ज़मीन कर लें, अपना घर कर लें, या अपनी छत कर लें। प्रॉपर्टी बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया और फिर 99 ईयर्स लिस्ट पे ये रेडी टू मूव बेंगलोज लेकर आए, जिनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 22,60,000 22,60,000 रुपये है। और ये हर किसी के लिए बहुत आसान है, अचीव करना आसान है। ये इनका एक ऐसा इनिशिएटिव है कि देखें, एक तो बंदा वेल सेटल्ड होता है ना, उसको किसी चीज़ को लेने के अंदर जो कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक वो चीज़ जो किसी गरीब की पहुंच से दूर है, और आप कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आ जाओ, आप कोई ऐसा स्टेप लेके आ जाओ कि जिससे उनके घर उनको जो है ना वो एक छत मैसर हो जाए, तो आई विल रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी बैंक के जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और 22,60,000 रुपये में मैं समझता हूँ कि ब्रांड न्यू विलास और रेडी टू मूव, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो होता है ना कि आप बुकिंग कर दो और उसके बाद फिर हम आपको पोजेशन दे रहे हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, दैट इट डजंट मैटर, बल्कि रेडी टू मूव विलास बना के दे रहे हैं, 22,60,000 रुपये में दे रहे हैं।
وی آر ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ ہمیں اسپانسر بھی کرتے ہیں, اور میں یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز بھی چل رہی ہوں گی, تو جو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. جب ہمارے معاشرے میں ایسے انیشیٹوز آتے ہیں تو فرسٹ آف آل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, پھر ان چیزوں کو لوگوں تک بآسانی پہنچانا چاہیے. اسی کے ساتھ سر ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کرتے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں ہمارے, آپ ان کو بلائیں اور پھر ہم انہیں شیلڈ بھی دیتے ہیں. فرسٹ آف آل ویری فرسٹ پوزیشن ان گرلز اور بوائز. جی فرسٹ پوزیشن ہمارے پاس نبیہہ خان. نبیہہ خان, نبیہہ خان الصفا اکیڈمی سے ہیں. انہوں نے نعت کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ, کانگریچولیشنز, بہت مبارک. سیکنڈ پوزیشن ہیرا راشد نور پبلک اسکول. جلدی سے آ جائے ہمارے پاس. ہیرا راشد نور پبلک اسکول سے, انہوں نے نعت خوانی کے کمپٹیشن میں تھرڈ بہت ہی کم پوزیشن سے ثنا خوان ہے. ماشاءاللہ, الازہر اکیڈمی. اللہ پاک آپ کا پڑھنا بھی قبول فرمائے. بوائز میں فرسٹ پوزیشن میر رضا الصفا اکیڈمی. تشریف لائیں, اپنی شیٹ حاصل کریں. سیکنڈ پوزیشن نور پبلک اسکول سے غلام مصطفیٰ. ماشاءاللہ, میر خان فرسٹ پوزیشن الصفا اکیڈمی. تھرڈ پوزیشن الازہر اکیڈمی سے عمار خان. کتنے منٹ ہے ہمارے پاس؟ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. ہمارے تمام قابل احترام جو ہمارے پاس مہمان ہیں, اس کے علاوہ تمام جو بچے جنہوں نے سرکار کی ثناخوانی کی, ہم سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں, اور دیکھتے رہیے میٹرو ون کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.